اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ لیا۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منذر: اللہ کے رسول، آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک ایک کنواں میری نظر میں ہے۔ ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، پانی بلا کا شیریں ہے، وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے۔ آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، ہو سکتا ہے دشمن اس پر قبضہ کر لیں اور پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب، تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب کو شاباشی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، جانثار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ کر لیا اور حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا اس پر عمل ہوا۔ اللہ کی رحمت شامل حال تھی، اسی رات بارش ہو گئی، زمین ریتیلی تھی، ساری ریت جم گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، جگہ جگہ پانی روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے، مسلمان خوب نہائے دھوئے اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ قریش کی طرف زمین نرم اور نشیبی تھی، پانی جم کر کیچڑ بن گیا، چلنا پھرنا وبال جان ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بارش رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ چلایا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے، بارش لگاتار جاری ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے کہا ایک ٹیلے پر حضور کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا و نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ تشریف لے گئے، خاص ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا، فرمایا فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں تشریف لائے، فوج کی سب بندی کی، ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا، پھر میدان جنگ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی، تقریر بہت ولولہ انگیز تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا پیارے بھائیو، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے، اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہاری اپنوں سے جو بیزاری ہے اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں ان پر دھیان رکھو، ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص و جاں بازی کا ثبوت دو، خدا کی رحمت تم پر سایہ کرے گی، اس کی مغفرت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ قریش نے امیر بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے۔ وہ چھپ کر گیا، گھوم پھر کر جائزہ لیا، پھر آ کر اس نے قریش سے کہا مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے ہیں۔ پھر اس نے کہا قریشی بھائیو، مصیبتیں موت لاتی ہیں،
مدینے کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں، سن لو تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، دیکھتے نہیں وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں۔ بخدا میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے مرے گا۔ بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا؟ اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو امیر کی باتوں پر یقین نہ آیا، انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا، گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا، پھر اس نے آ کر کہا، خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد میں وہ ہم سے کم ہیں، ہتھیاروں کے لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اب لوٹ کر گھر جانا نہیں چاہتے، تلوار ہی ان کی قل طاقت ہے، تلواریں ہی ان کی پناہ گاہ ہیں، اب تم خود سوچ لو۔ یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے، حوصلے ان کے پست ہو گئے، اب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، پھر یہ لوگ مکے لوٹ آئے۔ قریش کی فوج سامنے آئی، ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، یہ عجیب منظر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے گڑ گڑا رہے تھے، اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں، غرور سے اکڑتے ہوئے تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر، اے اللہ تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کاندھوں سے گر پڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوتی، کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے، خدایا اگر آج یہ چند جانیں مٹ گئیں تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، دوسری طرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، دشمنوں کی تعداد سے بے خبر تھے، اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا، خواب سے اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا، دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے۔ اس طرح دونوں کے دل بڑھے، دونوں میدان جنگ میں اتر آئے۔ جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے۔ اس سے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے، وہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی، وہ بڑھ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ ذیل کی آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یاد کرو جب اللہ تمہیں خواب میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے بچا لیا، بلا شبہ وہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے پورا کر دے، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگ بڑھے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پئیں، مسلمانوں نے انہیں بھگانا چاہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پی لینے دو، جو بھی پی لے گا زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ عامر عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور چلایا، وعمرہ وعمرہ، ہائے امرو ہائے امرو۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی آگے بڑھا، مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ عمرو بن حجرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا، یہی لشکر کا سردار تھا، ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھا۔
ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں۔ پہلے مہاجرین کو جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہاشم کے فرزندو، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کا نور مٹا دینا چاہتے ہیں، اٹھو اور اس حق کے نام پہ جان دو جسے تمہارا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو۔ ولید مقابلے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر خود آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا، ان کی پڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھلنے لگے، کہا، ہائیں ہائیں، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد ان کھجوروں میں کیا مزہ مل سکتا تھا۔ فوراً وہ کھجوریں پھینکی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کچھ دیر جاں بازی سے لڑتے رہے اور پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی، دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، خدا کی قدرت تھی۔ یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر پوری فوج پر پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھوں میں اٹ گئی۔ دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخرکار دشمنوں کی ہار ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کی فتح ہوئی، باطل کی شکست ہوئی۔ عبد الاسود کے بیٹے اسود نے کہا، یہ قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا۔ خدا کی قسم، میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا کم از کم اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا۔ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ وہ اب گھسٹ کر حوض میں جا پڑا۔ دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا، اس کا پانی بھی پیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لپکے، بڑھ کر ایک اور وار کیا۔ اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا جاں کنی کے عالم میں تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہو گئے۔ قتل ہونے والے سردار 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈلوا دیں، پھر اسے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم۔ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں، یہ لوگ سنتے تو ہیں نہیں۔ فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ لڑائی ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کو مدینے دوڑایا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خبر مسلمانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام تھی۔ خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے، لیکن منافق اور یہود وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔
مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، ان میں آپس میں کچھ باتیں ہونے لگیں۔ جوان: مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم نے ہی دشمن کو ہرایا ہے، ہم نے ہی جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے: سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ: اللہ کے رسول، کیا شہ سواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارے بھائی، کمزوروں ہی کی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے: یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناخوشی سے ڈرو، آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا: جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قیدی اسی کا ہے، جو کچھ میدان میں ملا یا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم کریں۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کفر اور شرکسی کے جرم میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اللہ کے رسول، یہ آپ کے اپنے ہی بھائی بند ہیں، آج اللہ نے انہیں آپ کے بس میں کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں مارا نہ جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے، کل یہی آپ کے دست و بازو بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمائی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمہ تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینے کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینے لوٹے۔ جذبات شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لبریز تھا۔ شہر میں وداع کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ غزوہ بدر کا عبرتناک انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے، مدینے کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے، بہت سے کٹر دشمن اسلام بھی لے آئے۔ مکے میں 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئیں، اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال کٹوا ڈالے۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئیں، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی، شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی، اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا: خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، زندگی ایک عذاب ہے گویا۔ عمیر: سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں، بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کو مار کر دم لیتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ صفوان: تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کی پرورش کا ذمہ دار ہوں۔ عمر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، تلوار گردن میں حمائل تھی، وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نگاہ پڑ گئی، انہوں نے تیور بھانپ لیا، فوراً گلا دبائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے حاضر کر دیا۔ عمیر: کیا ارادہ ہے، کہو کیسے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ عمیر: بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، خدا را مجھ پر اور میرے بیٹے پر رحم کیجئے۔ پیارے نبی: یہاں تلوار کا کیا کام ہے، تلوار کیوں چمک رہی ہے؟ عمیر: برا ہو ان تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئیں؟ آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہیں گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ پیارے نبی: عمیر سچ سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ عمیر: میں بیٹے کے لیے آیا ہوں، یقین مانیے میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی: حجر میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی ہے؟ عمیر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی ہے؟ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ پیارے نبی: تم نے اس سے میرے قتل کا عہد کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے، سن لو اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سچے ہونے میں اب مجھے کوئی شبہ نہیں۔ اب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا: اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر مکے آئے۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے چین تھے، اب انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خبر سنی۔ مکے پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے، لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لائے۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی